اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ختم سے مراد طبیعہ ہے، یعنی مار کر دینا۔ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یعنی ان پر شیطان غالب آ گیا اور وہ اسی کے متحدی میں لگ گئے، یہاں تک کہ مہر الہی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر لگ گئی اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ لوگوں کے دلوں پر چڑھتے جاتے اور اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، بس یہی تباہ اور ختم یعنی مور ہے، دل اور کان کے لیے محاورہ ہے میں آتی ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ قرآن میں ران کا لفظ کا اقفال کا لفظ ہے اور اس سے کم ہے، اور تباہ اقفال سے کم ہے، اقفال سب سے زیادہ ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ دکھا کر کہا کہ دل ہتھیلی کی طرح ہے اور بندے کے گناہ کی وجہ سے وہ سمٹ جاتا ہے اور بندہ اور بند ہو جاتا ہے، اور اس طرح کہ ایک گناہ کیا تو گویا چھنگلیاں بند ہو گئی، چھوٹی انگلی بند ہوگی، پھر دوسرا گناہ کیا دوسری انگلی بند ہوگی، یہاں تک کہ تمام انگلیاں بند ہوگی اور اب مٹھی بالکل بند ہوگی جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اس طرح گناہوں سے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں، مور لگ جاتی ہے، پھر اس میں حق اثر نہیں کرتا۔ اس رین بھی کہتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ ان کا تکبر، ان کا حق سے منہ پھیر لینا بیان ہو رہا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اس بات کے سننے سے بہرا ہو گیا تھا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبر اور بے پرواہی کر کے اس نے اس بات کی طرف کان نہ لگا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیکن یہ مطلب ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہاں تو خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ زمشری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تردید کی ہے اور 5 طویلیں کی ہیں، لیکن سب کی سب بالکل بودی اور واہی ہے، اور صرف اپنے متزلی ہونے کی وجہ سے اسے یہ تکلفات کرنے پڑے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بات بہت بری ہے کہ کسی کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر کر دے، لیکن افسوس انہوں نے صرف دوسری طرف صاف اور صریح آیت پر غور نہیں کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی جب ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور فرمایا ہم ان کے دلوں کو اور ان کے نگاہوں کو الٹ دیتے ہیں، گویا وہ دوسرے سے ایمان ہی نہ لاتے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس قسم کی آیات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور ہدایت کو ان سے دور کر دیا، ان کے حق کو ترک کرنے اور باطل پر جم رہنے کی وجہ سے۔ یہ سراسر عدل اور انصاف ہے، اور عدل اچھی چیز ہے نہ کہ بری۔ اگر زمشری بھی بغور ان آیات پر نظر ڈالتے تو تعویل نہ کرتے، واللہ عالم۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت مہر کرنا بھی بیان کی ہے جو کفر کا بدلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی۔ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے، دعا میں ہے یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ حضرت حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ والی حدیث میں بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پر فتنے اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے بوریے کا ایک تنکا، جو دل انہیں قبول کر لیتا ہے ان میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اور جس دل میں یہ فتنے اثر نہیں کرتے اس میں ایک سفید نقطہ ہو جاتا ہے، جس کی سفیدی بڑھتے بالکل صاف سفید ہو کر سارے دل کو منور کر دیتی، پھر اسے کبھی کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس دوسرے دل کی سیاہی بھی پھیلتی رہتی ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ الٹے کوزے کی طرح ہو جاتا ہے، نہ اچھی بات اسے اچھی لگتی ہے، نہ برائی والی بات بری معلوم ہوتی ہے۔
ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ یہ ہے کہ حدیث میں آ چکا ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اگر وہ باز آ گیا تو توبہ کالی رک گیا تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں پڑ گیا تو سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اس آیات میں آیا ہے، یعنی یقیناً ان کے دلوں پر ران ہے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ترمذی، نسائی، ابن جریر، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گناہوں کی زیادتی دلوں پر غلاف ڈال دیتی ہے اور اس کے بعد مہر الہی ہو جاتی ہے جسے ختم اور تباہ کہا جاتا ہے۔ اب اس دل میں ایمان کے جانے اور کفر کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔ اس مہر کا ذکر اس آیت ختم اللہ میں ہے جو نظیر ہے ہمارے آنکھوں دیکھی چیزوں کی، جب کسی چیز کا منہ بند کر کے اس پر مہر لگا دے تو جب تک وہ مہر نہ ٹوٹے گی نہ اس میں کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ اس میں کوئی چیز نکل سکتی ہے۔ اسی طرح جن کفار کا دلوں اور کانوں پر مہر الہی لگ چکی ہے ان میں بھی بغیر اس کے ہٹنے یا ٹوٹنے کے نہ ہدایت جائے نہ کفر آئے، پر پورا وقف ہے، اور اللہ کا پورا جملہ ہے ختم اور تباہ دونوں اور کانوں پر ہوتی ہے۔ وشاوتا یعنی پردہ آنکھوں پر پڑتا ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ ان آیات میں دل اور کان پر ختم مہر کا ذکر ہے اور آنکھوں پر پردے کا۔ بعض نے یہاں غشاربتم زبر کے ساتھ بھی پڑھا ہے، تو ممکن ہے کہ ان کے نزدیک ایک فعل جہل مقدر ہو، اور ممکن ہے کہ نصب محل کے اعتبار سے ہو، جیسے شروع میں سورت کے 4 آیات میں مومنین کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، پھر ان 2 آیات میں کفار کا حال بیان ہوا، اب منافقوں کا ذکر ہوتا ہے جو بظاہر ایماندار بنتے ہیں لیکن حقیقت میں کفار ہیں، چونکہ ان لوگوں کی چالاکیاں عموماً پوشیدہ رہ جاتی ہیں اور اس لیے ان کا بیان ذرا تفصیل سے ہوا اور بہت کچھ ان کی نشانیاں بیان کی گئیں، اور انہی کے بارے میں سورہ برات اتری اور انہی کا ذکر سورہ نور وغیرہ میں بھی کیا گیا تاکہ ان سے اس کا پورا بچاؤ ہو اور ان مذموم خصلتوں سے مسلمان دور رہیں۔ صدق اللہ العظیم۔